حضرات، سرزمین علی گڑھ میں اداروں کا قیام اور سیمیناروں کا انعقاد کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس کا کسی مسئلے کو ایک خصوصی تذکرہ ہو، لیکن یہ ادارہ جس میں آپ کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے ضرور قابل ذکر خاصیت کا حامل ہے۔ آج سے تقریباً 2 صدی قبل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چند اساتذہ و طلباء نے اس احساس کے تئیں ادارے علوم قرآن کی بنا ڈالی کہ قرآن و حدیث کا جو علم انہیں حاصل کیا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے کتاب اللہ کو اپنی تحقیقات و دعوات کا مرکز بنایا جائے، اور حامل قرآن ہونے کی وجہ سے قرآن کی علمی و تحقیقی نوعیت کی خدمت کی جائے۔ حضرات، تو ستائی نہیں بلکہ حقیقت بیانی ہوگی اگر میں عرض کروں کہ کئی اعتبار سے اس ادارے کی اپنی انفرادیت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جس وقت یہ ادارہ قائم ہوا ہمارے علم کی حد تک کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو علمی و تحقیقی بنیادوں پر صرف قرآن کی خدمت کے لیے قائم ہو، جو خود قرآن پر لکھتے بھی ہیں اور لکھواتے بھی ہیں، اس کی طباعت و اشاعت کے سارے مراحل میں بنفس نفیس شامل ہوتے ہیں، نیز حتی الامکان اس کے مصارف کا انتظام بھی خود ہی کرتے کراتے ہیں۔ عام طور پر کسی ادارہ کے بانی بالکل آغاز ہی میں اس کی ساری ضرورتوں کی بام رسانی کا اطمینان بخش انتظام کر لیتے ہیں۔ ادارے علوم قرآن سے وابستہ افراد نے اس کام کو توکل اللہ شروع کیا، اور جس ہستی نے اس عظیم کتاب کو نازل کیا اور وہ اس کے خدام کی بھی دستگیری فرما رہا ہے۔ ادارے علوم قرآن کا ارتقاء فطری انداز میں ہو رہا ہے۔ یہ مختصر اور تاریخ و بند جگہ سے شروع ہو کر بتوفیق اذن اب اس خوشکن حالت میں پہنچا جو آپ کے سامنے ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بیج زمین میں ڈال دیا گیا ہو جو رفتہ رفتہ قائد رائی سے برغبار لائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شجر مبارکہ کو تا قیامت سرسبز و شاداب رکھے۔ ادارے کا مجلہ علوم قرآن بھی اپنی نوعیت کا منفرد رسالہ ہے، اور جس کو اپنے موضوع کے اختصاص پر اولویت کا شرف حاصل ہے۔ اس وقت قرآنیات پر دنیا کے مختلف زبانوں میں کئی رسالے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس رسالے کے آغاز کے وقت جہاں تک ہمیں علم ہے کسی زبان میں کوئی ایسا رسالہ موجود نہیں تھا جو تمام تر قرآنیاتی کے لیے وقف ہو۔ یہ رسالہ بھی کئی لحاظ سے اپنے ہم عصر و ہم جنس رسالوں سے ممتاز ہے، اور اب جو ادارے علوم قرآن نے قرآنی علوم پر سیمیناروں کے سلسلے کا آغاز کیا ہے تو یہ بھی اپنے موضوعات اور معیار کے لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے ادارے نے قرآنیات پر کام کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی ماضی کی بات ان شخصیات پر سیمینار منعقد کیے جن سے وابستگان ادارے علوم قرآن کا علمی و فکری سلسلہ ملتا ہے، لیکن یہ سیمینار شخصیت پرستی اور قصیدہ خوانی کے لیے نہیں بلکہ شخصیت شناسی کے لیے تھے۔ ان میں سرا خوانی کے بجائے ان علماء کے کارناموں کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا۔ ان میں جہاں تک علمی کاموں کو سراہا گیا وہیں اپنے اور غیروں کی بے لاگ تنقیدیں بھی سنی گئیں۔ خاصار کو یاد ہے اس طرح کے پہلے سیمینار میں جو مذکور اصلاح تعبیر میں مولانا حمید فراہی پر منعقد ہوا تھا، شریک اجلاس باہر سے آئے ہوئے مہمان یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ اپنائے مدرسہ اسلام کا جگر ہے کہ اپنے گھر میں اپنے درمیان اپنے ہیرو شخصیت پر تنقیدوں کے نشر چلتے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی کہیں اور مثال نہیں مل سکتی۔ آج یہ یاد کرتا ہے کہ مسلم اداروں میں اس کی دوسری مثال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مل سکتی ہے، جس کی تربیت کا ایک نتیجہ ہے کہ بانی جامعہ سے عقیدت کے باوجود ان کے بعض اعتقادات سے برملا اختلاف کیا جاتا ہے اور ان کے افکار پر تنقیدیں اندر پیشانی سے سنی جاتی ہیں۔ حضرات، ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ عصر حاضر میں سیمیناروں کا انعقاد معلومات کو بڑھانے اور پھیلانے کا اہم ذریعہ ہے۔ ادارے علوم قرآن نے اس طریقے کو اپناتے ہوئے اب سیمیناروں کا ایک مستقل سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس ادارے نے اس سے قبل 20ویں صدی میں علوم قرآن کے موضوع پر یونیورسٹی کے اندر سیمینار منعقد کیا، جس میں قرآنیات سے متعلق گزشتہ صدی میں ہونے والے کاموں کا بھرپور جائزہ پیش کیا گیا اور آئندہ کے کاموں کی سمت متعین کرنے کی جدوجہد ہوئی۔ اس سیمینار کے مقالات 500 سے زائد صفحات پر شائع ہوئے ہیں جن کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ادارہ علوم قرآن
کہ وابستگان اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن صرف علمی بحث کے لیے نہیں ہے بلکہ روزمرہ کی زندگی میں اس کی تعلیمات کو مشعل راہ بنانے کے لیے ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کا دوسرا سیمینار قرآن اور انسانوں کو درپیش مسائل پر منعقد کیا گیا، جس کی پروسیڈنگ بھی تیار ہو کر آپ کے سامنے آج موجود ہے۔ اگلے مرحلے میں ادارے نے طے کیا کہ اب زندگی کے مخصوص دائروں میں قرآن ہدایات پر سیمینار منعقد کر کے اس کی تعلیمات کو عام کریں اور اہل دانش و بینش کو دعوت فکر دے۔ آج کا سیمینار اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اس کا موضوع ہے خاندانی نظام اور قرآن تعلیمات۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قرآنی تعلیمات کے دیگر پہلوؤں پر بھی علیحدہ خصوصی سیمینار کا انعقاد ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں مشہور قول ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، یعنی اس کے بحر زخار سے افکار و معانی کے لال و گہر کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو اس کے اندر جتنا غوطہ لگاتا ہے وہ اتنا ہی بہرور ہوتا ہے۔ زندگی کے کسی پہلو سے متعلق قرآنی تعلیمات کا کسی ایک سیمینار میں احاطہ اور ان پر مکمل بحث و تمہیز ناممکن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سیمینار میں بھی شاید بعض پہلوؤں پر کچھ نہیں لکھا گیا ہوگا، بعض موضوعات تشنا ہوں گے جبکہ بعض میں تکرار پائی گئی ہوگی۔ ایسا ہونا نہیں ممکن ہے۔ کسی ایک سیمینار میں قرآنی تعلیمات پر ریسرچ و تحقیق کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بحث و تمیز اور غور و فکر کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ سیمینار میں خاندانی نظام اور قرآنی تعلیمات کے تمام پہلو زیر بحث نہیں آ پائیں گے، مگر اصل میں اس سیمینار کا مقصد ہے کہ زندگی کے مختلف مسائل پر قرآن کی روشنی میں غور و فکر ہو اور قرآن کے اندر ان کا حل تلاش کیا جائے۔ اگر موجودہ سیمینار دلوں اور ذہنوں میں یہ فکر و تجسس پیدا کر پاتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی یافت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اس سلسلے میں وہ مفید تر اور نتیجہ خیز بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری ناچیز کوششوں کو شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔